السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ یہاں پہ کچھ پتہ نہیں چلتا، پاکستان میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ کچھ کرنے لگے ہیں تو پتہ چلتا کہ بجلی نہیں ہے۔ وہ بھی سردیوں میں، اب I don't know کیا مسئلہ چل رہا ہے، لیکن آج کل کچھ لائٹ جانے کے مسائل ہیں، تو روشنی وغیرہ کا اگر کچھ ایشو ہو تو اس کے لیے معذرت۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کی طرف چلیں، گزارش آپ سے ہمیشہ کی طرح ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، جن دوستوں نے ابھی تک نہیں کیا، اور جنہوں نے کیا ہے وہ بیل آئیکن کو پریس کریں، لائکس اور کمنٹس ضرور کیا کریں، اور فیس بک کا جو ہمارا پیج ہے سوشل میڈیا ٹاک شو 1 اس کو ضرور فالو کر لیں تاکہ اس پر بھی زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں۔ ایک مثال ہے، رسی جل گئی پر بل نہ گیا۔ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر ایک بار پھر ریاست پر حملہ کیا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ عالمی سطح پر ریاست کو بدنام کیا ہے اور ٹھیک ٹھاک قسم کا رگڑا لگایا ہے۔ ایسی صورت ویسے کسی کو نہیں ملی جو عمران خان کو ملی ہے، جیل میں بیٹھ کر عالمی جریدوں میں مضمون لکھ رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان جب جیل سے باہر تھے تو وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے جہاں پر وہ پاکستان کو بدنام نہ کرتے ہوں، لیکن جب وہ جیل کے اندر بھی بیٹھے ہیں تو جیل کے اندر بیٹھ کر بھی وہ مضمون لکھ رہے ہیں، وہ بھی عالمی جریدوں کو جن کو پڑھنے والوں کی تعداد ایک بہت بڑی ہوتی ہے۔ برطانوی اخبار دی اکونومسٹ میں عمران خان نے مضمون لکھا ہے کہ اس میں پاکستان کی برائیاں ہی برائیاں کی ہیں، فوج پر پھر حملہ کیا ہے، سنگین الزامات لگائے ہیں اور اپنے ہینڈلر سے مدد مانگی ہے۔ برطانوی جریدے میں عمران خان کا مضمون کیسے اور کیوں شائع ہوا، یہ بھی مشکوک بات ہے۔ ایک بندہ جیل میں ہے، وہ مضمون کیسے لکھ سکتا ہے؟ کیا اس نے کوئی باقاعدہ اس کی اجازت لی ہے؟ کیا رول اینڈ ریگولیشن کو فالو کیا ہے، یا پھر ملاقات کے لیے آنے والے لوگوں کے ہاتھ لکھ کر وہ پرچہ باہر بھیج دیا ہے؟ ظاہر ہے اس میں وکلاء ہیں، بہت سارے دوسرے لوگ ہیں، ان کے ذریعے یہ کام ہو سکتا ہے۔ دو طریقے ہیں نا، یا تو پھر اس نے کوئی لیگل وے استعمال کیا ہوگا کہ میں یہ اخبار میں مضمون لکھ رہا ہوں، میرے خیال میں اس کا کوئی نہ کوئی لیگل وے ضرور ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آتے جاتے کے ہاتھ باہر بھیج دیا ہوگا۔ عمران خان کا مضمون شائع ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں جمائمہ بیٹھی ہے۔ خیر، جو عمران خان نے لکھا وہ ڈسکس کر لیتے ہیں میرے خیال میں۔ موصوف نے براہ راست فوج کا نام لے کر لکھا ہے کہ مجھے فوج لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی۔ اچھا، انہوں نے ڈائریکٹ کسی کو ڈائریکٹ عمران خان نے کہا جی فوج جو ہے نا جی وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، وہ مجھے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی، میری پارٹی کے خلاف ڈائریکٹ فوج کارروائیاں کر رہی ہے۔ وہی نفرت کا بیانیہ دہرایا ہے جس کے بعد 9 مئی رونما ہوا تھا۔ موصوف نے پھر وہی روش اختیار کی ہے، فوج پر الزام لگایا ہے کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے واپس آیا ہے اور فوج انہیں اقتدار میں لانا چاہتی ہے، ان کے کیس بھی ختم کرا دیے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ بقول عمران خان کے، بقول اس مضمون کے فوج کر رہی ہے۔ حالانکہ میاں نواز شریف واپس آنے کے بعد روزانہ پیشیاں بھگتے رہے، ان کی تقریباً مائنس پلس تمام ہی پیشیوں پر میں نے خود دیکھا ایسے کیس جن میں نیب کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، سزا دینے والے جج خود اقرار کر گئے تھے کہ جیلی سزائیں ہیں۔ اس میں فوج کا کیا لینا دینا ہے؟ مطلب جو کیس میں نے پورے کا پورا 2-3 پیشیوں پر جا کر سنا، اس میں جج صرف اور صرف بار بار ثبوت ہی مانگتے رہے ہیں، لیکن کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ تو ڈیفیڈیٹ عمران خان کا یہ الزام کہ فوج لے کر آئی ہے اور فوج نے کیسز ختم کرائے ہیں، یہ اس لیے جھوٹ ہے کہ ان کیسز میں تھا ہی کچھ نہیں۔ عمران خان نے یہ جھوٹ بھی لکھا، امریکہ کو فوجی اڈے نہ دینے پر میری حکومت گرائے گی، حالانکہ امریکہ نے عمران خان سے اڈے مانگے ہی نہیں تھے، لیکن عمران خان کا وتیرہ ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے۔ خیر، یہ مضمون عمران خان کی ریاست کو بلیک میل کرنے کی ایک کوشش ضرور ہے، جو انشاءاللہ میرے خیال میں پہلے بھی ناکام ہوتی رہی ہیں اور اب بھی ناکام ہوں گی۔ اس طرح کی حرکتیں خان صاحب تب تک کرتے رہیں گے جب تک ان کو اقتدار نہیں ملے گا۔ اور اچھا، ایک مزے کی بات ہے، جس فوج کے خلاف پچھلے 1.5 سال سے اس قسم کے واویلے کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل اخباروں میں مضامین لکھ رہے ہیں، اگر یہ فوج آج ان کو آفر کرا دے نا کہ جی آ جائیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم آپ کو اقتدار میں لے کے آتے ہیں جس طرح پہلے لے کے آئے تھے، تو یہی فوج دنیا کی بہترین فوج ہو جائے گی۔ جو سپہ سالار ہوگا وہ دنیا کا بہترین جمہوریت پسند سپہ سالار ہو جائے گا، اور وہ عمران خان کا باس بھی ہو جائے گا، اور انہی میں سے کوئی ایک افسر آگے آ کر اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنا شروع کر دے گا، ان پر جھوٹے کیس بنا کر بغیر پوچھے، یعنی کہ پہلے اٹھا کر جیل میں پھینکیں گے اور پھر اس کے بعد سوچیں گے کیس کیا بنانا ہے۔ اور اگر ایسا کوئی سپہ سالار اور ایسا کوئی آفیسر اس کے ساتھ مل جائیں تو جناب یہ فوج بہترین فوج ہو جائے گی۔ اس فوج پر تمام جو الزامات ابھی لگائے جا رہے ہیں، اس سے خاصا جو ہے وہ
یو ٹرن لے لیں گے اس سے، خان صاحب جو ہے وہ یو ٹرن لے لیں گے، نہیں جی میں نے وہ جو لکھا تھا اس وقت نشے میں تھا یا جو بھی تھا، بٹ اینی ہاؤ یہ خان صاحب کی ایک کوشش تھی، بٹ میرا خیال ہے اس میں بھی وہ کوئی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ ادھر پی ٹی آئی آپس میں لڑ پڑی ہے۔ دلچسپ صورتحال ہے کہ شیر افضل مروت نے اعلان کیا ہے کہ عمران خان کے حکم پر پی ٹی آئی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار کرتی ہے۔ شیر افضل مروت نے قاضی صاحب کے خلاف کافی زہر بھی اگلا۔ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی قاضی صاحب کے خلاف ایک ریفرنس فائل کرنا چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی کو جو بھی یہ مشورہ دے رہا ہے اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں۔ عاصم منیر کے معاملے پر بھی محاذ رائے کر کے پی ٹی یہاں تک پہنچی اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ اب نکل جائے گی۔ آرمی چیف سے لڑائی کر کے یہ تباہ ہوں گے، ریاست پر حملہ آور ہوں گے۔ اب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب محاذ رائے کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے یہ تباہ ہو چکے ہیں آرمی چیف سے پنگا لے کر، اور اب ان کا جو اصل میں پتہ ہے عمران خان صاحب کی سائیکی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے زور پر، بدماشی کے زور پر، طاقت کون سی ان کے پاس ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، اور بدماشی کے زور پر یہ سارا کچھ وہ ہینڈل کر لیں گے اور مجبور کر دیں گے بلیک میل کر کے۔ تو ایسا میرے خیال میں یہ ان کی سوچ ہے، یہ اب تک ایسا نہیں کر پائے، اب بھی نہیں کر پائیں گے۔ یہ درمیان میں جو ان کا داغ لگ گیا تھا نا، وہ سنا ہی ہے جنرل باجوہ اور جو جنرل فیض تھے کہ نواز شریف کو تو باہر کر دیا، اور اب عمران خان بھی گھر کے پیپر کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے باہر ہو گئے تھے، پیچھے بچے گا کیا۔ تو جب نواز شریف کو باہر کر لیا تھا تو ان کو سمجھ لگ گئی تھی کہ پنگا لے بیٹھے ہیں، بٹ عمران خان کے علاوہ ان کے پاس چوائس کوئی نہیں تھی۔ تو اس لیے خان صاحب کا جو ہے نا وہ اس ٹائم داغ لگ گیا تھا۔ خیر، قاضی صاحب کے خلاف پہلے بھی یہ قسمت آزما چکے ہیں، ریفرنس بھیج کر مکر چکے ہیں۔ ہم نے نہیں بھیجا، اس وقت یہ پاور میں تھے، اس وقت یہ وزیر اعظم تھا، لیکن جب کوئی بات نہیں بنی تو پھر اس سے مکر گئے تھے۔ بہرحال پھڈا یہاں بھی چل رہا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے، جو کہ پارٹی کا چیئرمین ہے، اس نے قاضی فائز صاحب پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ یہی نہیں، بیرسٹر گوہر نے پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں شیر افضل مروت ساتھ نہیں بیٹھا۔ ہاں، یہاں پہ یہ ذرا ابھی نا چل رہے ہیں۔ شیر افضل مروت پریس کانفرنس ختم ہونے کے بعد خود پریفرنس کرنا چاہی تو بیرسٹر گوہر کو کہا کہ میرے ساتھ بیٹھو، بیرسٹر گوہر نے منع کر دیا۔ ظاہر ہے وہ چیئرمین تھا، وہ ایک وکیل کے ساتھ کہاں بیٹھے گا۔ شیر افضل مروت نے پریس کانفرنس کے لیے عمیر نیازی کو بلایا اور کہا کہ گوہر کو لے کر آؤ۔ گوہر پھر نہ آیا۔ بیرسٹر گوہر نے عمیر نیازی کو ہی ساتھ بٹھا کر پریس کانفرنس شروع کی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے باتیں کرنی شروع کی تو وہ بھی اٹھ کے چلا گیا۔ لیکن انہوں نے اب اسی معاملے کو دیکھ لیں کہ کیا یہ خاک الیکشن لڑیں گے یا کیا الیکشن لڑیں گے۔ یہ فی الحال تو آپس میں لڑ رہے ہیں، جو آپس میں لڑ رہے ہیں انہوں نے الیکشن کھیت مٹی لڑنا ہے، لیکن چلو کوئی نہیں، حق ہے ان کا، کوشش وہ کر رہے ہیں۔ لیکن خیر، اس میں کیا اسے کہتے ہیں کہ جو بیجا ہے وہی کاٹا ہے۔ یہی کچھ عمران خان نے نفرت کا اپنی سیاست میں بیجا ہے، اور اب وہ کاٹ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ کل میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ جس میں سب سے پہلے سٹوری دی تھی کہ الیکشن کمیشن کے ارکان عمران خان پر فرد جرم عائد کر رہے تھے تو موصوف انہیں دھمکیاں دے رہے تھے، آپ لوگوں پر آرٹیکل 6 لگاؤں گا، حالانکہ جس کیس میں فرد جرم عائد ہو رہی تھی وہ بھی دھمکیوں کے باعث ہی بنا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خان صاحب جس کیس کے لیے وہ فرد جرم عائد کرنے تھے وہ بھی دھمکیوں کا کیس تھا، کہ دھمکیاں دی گئی تھی الیکشن کمیشن کو۔ تو خان صاحب نے کہا اچھا پھر انجے آ جاؤ، پھر اس تو کنہ کوئی گلہ ہے کہ جاؤ گے۔ انہوں نے پھر دھمکیاں لگانی شروع کر دیں۔ اندازہ کریں جس کیس میں فرد جرم لگ رہی تھی دھمکیاں دینے پر لگایا گیا تھا۔ خیر، عمران خان میرا خیال ہے کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے نا ذہنی توازن بھی کھو بیٹھا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو اس نے کچھ گلا سا لگ رہا تھا، گڑبڑ ہے۔ اچھا خیر، عمران خان نے کہا جی کہ میں نے تم لوگوں کی تمام کی شکلیں دیکھ لی ہیں، اور اب یہ شکلیں جو ہے نا یہ مجھے یاد رہیں گی، ان شکلوں کو میں بھولوں گا نہیں۔ حکومت میں آ کر تم تمام پر آرٹیکل 6 غداری کا مقدمہ چلوں گا، اور یہ غداری کا مقدمہ جو ہے نا یہ میں تمہیں مطلب کہ پھانسی تک لگوا کے چھوڑوں گا، اس سے پہلے چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ تم لوگ جو یہاں پر یہ حرکت کر رہے ہو نا، میرے اوپر یہ فرد جرم عائد کرنے آ گئے ہو، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ تمہیں پھانسی کی گھاٹ تک لے کے جاؤں گا، اور تم سب کو پنجابی کے اندر پھائے لا دیں گا۔ گردن میں سریا خان صاحب کے ویسے ہی ہے۔ خیر کوئی گل نہیں، خان صاحب ہی لگتا ہے کہ یوتھیوں کے دوسرے وہ بننے جا رہے ہیں۔ خان صاحب کو اگر سزائے موت ہوگی تو یوتھیوں نے کہنا ہے دیکھیں ساڈا لیڈر بس۔ خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈبل گیم ہو رہی ہے، خان کی اپنی ہی پارٹی گیم کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے جن امیدواروں کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں ان میں سے یکسر جو ہے نا وہ منظور ہو چکے ہیں۔ پرسوں میجر طاہر صادق کی بیٹی ایمان طاہر کے کاغذ مسترد ہوئے،
गिरफ्तारी हुई सुबह के टाइम, गिरफ्तारी थोड़ी देर के बाद शाम को रिहाई हो गए और कागज़ मंजूर हो गए। मतलब सुबह गिरफ्तार हुई, शाम को उनकी ज़मानत हुई, रहा हो गई, और रात तक जो कागज़ात नामज़दगी वो मंजूर हो गई। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खान साहब के साथ डबल गेम कर रहे हैं। होगा क्या आने वाले दिनों में? होगा ये कि ये उधर भी ये यकीन दहानियाँ करा रहे हैं जी कि आप हमें कागज़ मंजूर कराएं, हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़कर हम लोग आपकी तरफ आएंगे, जिसकी तरफ कहेंगे, जो आप कहेंगे हम लोग उधर चले जाएंगे। और खान साहब जो है ना, बस हमें उनको यही कहने दें कि हम उनके साथ हैं। तो यहाँ पर ये खान साहब के साथ कह रहे हैं कि वो खान साहब के साथ हैं, डबल गेम कर रहे हैं, और उधर जो है वो उनके साथ भी राब्ते में हैं जिन्होंने ये सारा कुछ करना है, जिन पर खान साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा। तो यहाँ पे डबल गेम है। सवाल ये पैदा होता है कि कैसे मुमकिन है कि सुबह को गिरफ्तारी हो, दोपहर को ज़मानत हो, और शाम को जो है वो पेपर जो है वो सेलेक्ट भी हो जाए कि ठीक है जी आपके पेपर सारे मंजूर हो गए और आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इस बात को देखते हुए लग तो यही रह गया कि एक बड़ा ग्रुप जो है जिनके पेपर जो हैं वो पहले रिजेक्ट हुए हैं और फार में उनके पेपर जो है कबूल हुए हैं, वो आने वाले दिनों में खान को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।